لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ حسن و جمال۔ عبداللہ کے یتیم محمد بھی قانون فطرت کے مطابق جوان ہو گئے۔ وہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی صحت مند، متناسب الاعضاء اور حسین و جمیل تھے۔ سپیدی میں سرخی ملی ہوئی رنگت، دل میں گھر کرنے والی حسین و سیاہ آنکھیں، کشادہ پیشانی، موزوں قد اور وہ سب کچھ جسے حسن و جمال کی معراج اور دلکشی و رعنائی کا منتہا کمال کہہ سکتے ہیں۔ کسی آدمی کے قد و قامت کی بہت سے بہت تعریف ان لفظوں میں کی جا سکتی ہے کہ وہ سرو قد اور شمشاد قامت ہے، مگر محمد کے قد موزوں کو یہ تشبیہ اور استعارے چھو بھی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لالا و گل، یاسمی و نسترن، سنبل و نرگس، آفتاب و مہتاب، لال و یمن، دردن، مشک قطن، عنبر سارا، تبسم سحر اور شگفت غنچہ، انسان کے حسن جمال اور اس کی خوبی اور رعنائی کے تمام استعارے ہیں، مگر محمد کے جمال کی شرح و تفسیر کے لیے یہ سب کے سب استعارے ناتمام، ادھورے اور تشبیہ و مماثلت کے سطح سے بہت فروتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جہاں شعر و ادب کے استعاروں اور تشبیہوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد کے حسن خوبی کا آغاز ہوتا ہے۔ محمد آپ اپنا جواب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ قدرت نے محمد کو انسان کامل بنا کر بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کی ضرورت تھی کہ باطن ہی نہیں ظاہر بھی حسین تر ہو۔ حسن سیرت کے ساتھ صورت بھی خوب تر ہونی چاہیے، دل سے نگاہ تک، روح سے جسم تک اور سر سے پیر تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دلکشی ہی دلکشی ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی۔ انسان کامل کو سیرت و صورت، جسم و روح اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے خوبی کمال کا معیار آخر ہونا چاہیے، اور محمد اس کے صحیح مصداق تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوانی کا زمانہ گزرنے کے بہت دن بعد جابر بن سمرہ ایک صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلہ میں دیکھا۔ چاند بھی اس رات پوری تابانی پر تھا۔ وہ بہت دیر تک ماہ عرب اور بدر کمال میں مقابلہ کرتے رہے۔ بلاخر انہیں فیصلہ کرنا پڑا اور نگاہیں زبان بن کر پکار اٹھی کہ یہ گھٹنے بڑھنے والا چاند محمد کے حسن فراواں کی کسی طرح برابری نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فروغ مہر بھی دیکھا، نمود گلشن بھی، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے۔ المانیہ، جرمنی کا مشہور شاعر نیٹسے، جسے اقبال نے مجذوب فرنگی کہا ہے، ساری عمر مافوق الانسان کی تلاش میں بھٹکتا رہا، کاش اسے کوئی بتاتا کہ انسان کامل تو پیدا ہو چکا۔ نقاش قدرت نے اس شاہکار نقش کے بنانے میں اپنی تمام چابک دستی، ناز کی اور صنعت صرف کر دی۔ اس دنیا آب و گل میں صدا سے انسان پیدا ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں انسان کامل بس یہ اور صرف یہ ایک ہی پیدا ہوا۔ حسن و خوبی اور کمال و بلندی کی اس کی ذات پر انتہا ہو گئی۔ اب دنیا میں جس کسی کو بھی عروج نصیب ہوگا اور ترقی ملے گی، وہ اسی انسان کامل اور روح حق کے اسوہ حسنہ کی پرچھائیوں میں ملے گی۔